گیا تھا، اس کے بعد میں واپس نہیں گیا. ریٹائرمنٹ جب لی تو میرے اندر جو کک تھی ٹو سرو دی ہیومینٹی، وہ پریکٹیکلی میں نے جا کے دیکھا کہ بڑی خستہ حالت ہے. تو میں نے کہا کہ اس عوام کے بنیادی حقوق کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کو پیار اور ان کی تعلیم کے لیے، نوجوانوں کے روزگار اور ہنر سکھانے کے لیے، اور تعلیم اور صحت میں اور انفراسٹرکچر میں جو مسائل ہیں ان کو کیسے میں ہینڈل کر سکتا ہوں. تو امیجیٹلی میں نے ایک فاؤنڈیشن کی ابتدا کی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے نوجوانوں نے گڑھی حبیب اللہ کے نوجوان مجھے لے کے گڑھی حبیب اللہ بلا لیا مجھے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ کریسنٹ ہاسپٹل گڑھی حبیب اللہ دیکھیں. تو میں گیا تو مخلوق خدا بیٹھی ہوئی ہے اندر باہر. ان کی پتہ چلا کہ وہ ان کی لیبارٹری بند ہے، ان کے اندر ایمرجنسی میں جنریٹر نہیں ہے، کوئی جو بلڈ کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے. تو ایک دو نوجوانوں کو ڈرپ لگی ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا، 2016 کی بات ہے، میں نے ان سے پوچھا کیا؟ وہ کہتے ہیں ٹائیفائڈ ہوا ہے تو فلانا. میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر نے بتایا. میں نے کہا یہ 1960 نہیں ہے، دس از 2016. تو الحمدللہ جی ایک دن گزارا وہاں پہ ٹو کٹ شارٹ کہ میں نے کہا یہ 10 روپے جو پرچی ہر مریض آتا ہے تو ایوریج 100 مریض آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دن کا کتنا پیسہ ہو گیا جی؟ 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ دن کا، 1000 روپیہ، 1000 روپیہ. تو 1000 روپیہ میں نے کہا کدھر جاتا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار کو جاتا ہے. میں نے کہا سرکار کون ہے؟ ہم ہے نا. تو پھر وہاں سے میں نے ڈپٹی کمشنر مانسیرا کو عبد الرحمان صاحب فون کیا. میں نے کہا جی یہ جو 1000 روپیہ لوگ آتے ہیں اور جیب سے کاؤنٹر پہ پرچی خریدتے ہیں، 10 روپیہ دیتے ہیں، یہ پیسہ آج کے بعد اس ہاسپٹل میں خرچ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ سرکار کا خزانہ ہے. تو میں نے کہا، کہتے ہیں سر مجھے الحمدللہ، کہتے ہیں سر آپ اس کی انٹری بنائیں رجسٹر میں اور مجھے بھیج دیں، میں اپروو کر دوں گا. تو اندر جب میں گیا لیبارٹری دیکھی، چونکہ زلزلہ 2005 میں ہوا تھا، 2016 کی بات ہے، لیبارٹری بند، سارا کچھ بند. وہ ٹرکی نے اتنی ہائی کلاس کی مشینری بھیجی وہاں پہ، اتنی ہائی کلاس کی ہاسپٹل بنائی ہے نا. واش روم میں پانی نہیں ہے، پتھر استعمال کر رہے تھے. تو پتہ چلا کہ وہ مینٹیننس نہیں ہے اور کسی کا اس کی طرف دھیان نہیں ہے. تو جب لیبارٹری میں گیا تو پتہ چلا یہ مشین بند ہے، یہ مشین بند ہے، یہ مشین ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ مشین لیبارٹری چلانے کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہیماٹولوجی پاؤڈر ہمیں چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ڈیمانڈ کیا ہے. تو پھر میں نے کہا ڈی سی کو جواب دینا چاہیے، لیکن میں نے کہا تم پرچی تو دو نا ڈیمانڈ والی. پتہ چلا ڈیمانڈ ہی نہیں کیا. میں نے کہا اینی ہاؤ، میں نے کہا اس کو چلانے کے لیے کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ انہوں نے کہا جی 30,000 روپیہ. تو الحمدللہ جو میری گاڑی اور ڈرائیور کا جو خرچہ دن کا ہوتا ہے، 2 دن کا ہوتا ہے، اس زمانے میں 15,000 روپیہ میں ایوریج صبح نکلتا تھا، رات تک 15 خرچہ ہوتا تھا. میں نے کہا 2 دن ڈرائیور کو کہا گاڑی ادھر کھڑی کریں، پرسوں ہم گاڑی لے کے جائیں گے. تو یہ 30,000 روپیہ پکڑیں. اور میں نے کہا کہ میں ادھر ہی ہوں، آپ اس لیبارٹری کو چلائیں. پھر انہوں نے کہا سر ہمیں 1 دن دے دیں. میں نے کہا دیر از نو ٹمارو ان مائی لائف ٹوڈے. تو خیر جی دوسرے دن وہ لیبارٹری چل گئی. 30,000 روپے کا پاؤڈر خریدا. تو ایک 30,000 روپے خرچ کرنے سے 300 مریضوں کے خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اگر 30,000 روپیہ وہ 10 روپے کی پرچی والا اگر 1000 روپیہ روزانہ 30,000 روپیہ مہینہ استعمال کریں تو ہر مہینے آپ ایک سائیکل چلتا رہے. یہ اسٹارٹ کر لیا. پھر ایمرجنسی میں جنریٹر نہیں تھا تو واپس آیا، باتھ روم میں پانی نہیں تھا، واپس اس بازار سے چلا. تو ایسے الحمدللہ چلتے ہوئے لوگوں کو کہا آپ کی اسپتال بند ہے، پانی نہیں ہے، جنریٹر نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے اس کونے سے لے کر اس کونے تک مجھے انہوں نے 20-25-30,000 روپیہ ڈونیشن دے دی. ایسے چلتے ہوئے وہ میں نے نہیں لی. میں نے ساتھ ہی ہاسپٹل کی ٹیم لے کے آیا تھا اور نوجوانوں کی یوتھ کی ٹیم تھی. میں نے کہا یہ پانی لگاؤ. تو الحمدللہ اس کے 4 دن بعد پانی کا بھی افتتاح کیا، جنریٹر کا بھی افتتاح کیا، لیبارٹری کا بھی افتتاح کیا، چل کے آگے. سو یہ مجھے لے کے، یہ کک مجھے لے کے آگے اور چلی کہ بہت ہی خستہ حالت ہے. تو تعلیم، صحت اور روزگار پہ الحمدللہ کام شروع کیا. منصیرہ ہاسپٹل آیا تو پتہ نہیں 1940 کے بیڈ ایمرجنسی میں کنگ عبداللہ ہاسپٹل کے نام پہ 2005 کے اس میں، تو وہاں پہ زنگ لگا ہوا تھا اور ان کے اندر سوراخ